اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ پھر اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لانے کا مخالفین کو چیلنج دیا تھا، تو اس سے اگلی الفاظ یہ ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو وقود ایندھن کو کہتے ہیں، یعنی حطب، اور لوگ ایندھن ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور پتھر کون سے ایندھن ہیں؟ جن پتھروں کو بت بنا کر لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کی اہانت اور توہین کے لیے اور ان لوگوں کو اچھی طرح باور کرانے کے لیے یہ عمل کیا جائے گا کہ پتھروں کو بھی انسانوں کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آگے چلیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور آپ خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں دیے جائیں گے ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو، کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور ان کو صورت میں ایک جیسے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ دو باتیں الگ الگ بیان ہوئی ہیں، ایمان لانا ایک، اعمال صالحہ کرنا دو۔ صرف ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہوتے ہوئے ایمان یہ بھی ناقص ہے، اور اعمال صالحہ ہوں لیکن ایمان نہ ہو تو یہ بالکل ہی ختم ہے۔ ایسے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں جب تک اندر ایمان موجود نہ ہو۔ تو آگے جنت کی شانیں بیان کی گئی ہیں، اور اہل جنت کو وہاں پر جو کچھ نعمتیں، آسائشیں، رزق فراہم کیا جائے گا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، اور اس میں نہ ان کو پیشاب آئے گا نہ ان کو تھوک تک آئے گا، صرف اور صرف کھانا کھانے کے بعد ایک ڈکار ماریں گے جو کستوری کی طرح خوشبودار ہوگا، تو ان کو کھایا پیا سایہ کا سارا ہضم ہو جائے گا اور وہ جل جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 7152 ہے۔ اس طرح کی اور کافی حدیثیں ہیں بخاری وغیرہ میں، میں نے ان میں سے ایک حدیث آپ کو سنا دی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت میں سے ایک عورت بھی دنیا کی طرف جھانکے، صرف ایک جلوہ ادر کو وہ پھینکے، تو پوری دنیا کو اور پوری کی پوری زمین کو خوشبو سے بھر ڈالے، اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا چمک اٹھے، اور ایک تاج جو اس کے سر پر ہوگا وہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر قادر ہے۔ ہم جب اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وسائل، اپنے حالات اور اپنے رائٹ لیفٹ کے حوالے سے ان باتوں کو سوچتے یا پرکھتے ہیں تو ہمارے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے اور منفی قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعتوں اور اس کی اعلیٰ و نعمتوں کی کثرت کا کوئی بندہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ یہ حدیث طبرانی اوسط میں موجود ہے، حدیث نمبر 3148 ہے، سند اس کی جید۔ آگے چلیے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک سمجھانے کے لیے اللہ کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے نہیں رکتا، مچھر ہو یا اس سے اوپر۔ پھر وہ جو ایمان والے ہیں جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی مثال سے کیا ارادہ کیا، وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے اس سے بہت لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتیروں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر صرف نافرمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 73 ہے کہ بے شک جن لوگوں کو اے مشرکو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، خواہ وہ سارے کے سارے مل کے اس کام کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ تو اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے عنکبوت ہو، مکڑی ہو جو اپنا کمزور سا گھر بناتی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 41 ہے 41، تو اس وقت یہودیوں نے کہا ماذا اراد اللہ بذکر هذه الاشیاء الخسیسہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کمزور اور گھٹیا چیزوں کے نام لے کر کیا کہنا چاہا ہے؟ تو اللہ کی ذات ہو اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام لے، ان کی مثالیں دے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یہودیوں کے اس اعتراض اور اس کم عقل سوال کے جواب میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دے، خواہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمزور کوئی چیز ہو۔ بعودتاً فما فوقہا، بعودہ مچھر کو کہتے ہیں، اور فما فوقہا مچھر سے بھی اوپر۔ یہاں اوپر سے مراد کیا ہے؟ مچھر سے بھی کمزور تر، یعنی کمزور ہونے میں مچھر سے اوپر ہو تو کمزور تر چیز مراد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے بات سمجھانی ہوتی ہے، جس مثال کا کوئی حقدار ہو اس موقع پر وہ مثال دینا یہ اللہ تعالیٰ کی عین حکمت ہے اور قرآن کی عین فصاحت ہے، اور سمجھانے کا حق ادا کرنا ہے، نہ یہ کہ ایسی مثالوں پر بھی کوئی بگڑ بیٹھے، سوالات اور اعتراضات اٹھائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے سوالات اٹھانے والوں کی نیت کے اندر ہی فطور ہوتا تھا، وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہدایت دیتا ہے، قرآن سے ہی گمراہ بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری آیت پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی مثالوں سے کچھ لوگ گمراہ ہوئے اور کچھ لوگوں نے ہدایت پائی۔ تو یہ اس آیت کا، ان الفاظ کا تعلق اس مخصوص مثال سے اور اس موقع محل سے ہے، ورنہ قرآن سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے۔ روافظ کی کتابوں میں تفسیر قمی کے صفحہ 37 پر لکھا ہوا ہے کہ قال ابو عبداللہ، امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، منسوب کرنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی تقریباً ساری باتیں یا کم از کم اکثر باتیں جھوٹ ہوتا ہے جو بزرگوں کی طرف یہ منسوب کر کے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات انہوں نے منسوب کر کے کوٹ کی ہوئی ہے تفسیر قمی میں۔ وہ کیا ہے؟ ان ھذا المثل ضربہ اللہ فی امیر المومنین، کہ یہ جو مثال اللہ نے دی ہے یہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں معاذ اللہ دی ہے۔ فالبعودۃ امیر المومنین، یہ مچھر سے مراد یہاں پر بقول ان کی کتاب کے تفسیر قمی کے بقول امیر المومنین مراد ہے۔ وما فوقہا، اور جو اس سے اوپر ہے اس کے بارے میں اس کتاب میں جھوٹ لکھا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، یہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ باقاعدہ تفسیر قمی ہے، صفحہ 37 ہے، اور انہی کے ملک کی چھپی ہوئی، اسی آیت کے تحت آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ایک مشن تھا، جہاں موقع ملے، آیت کا مطلب مقصد کچھ بھی ہو تو وہاں یہ اللہ کے مخصوص پیاروں کو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی تفسیر کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، آج کل نیٹ پہ بھی کچھ لوگوں نے اس کا نام تو نہیں لیا کتاب کا، لیکن وہ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ 300 آیتیں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی شان میں بقول ان لوگوں کے
وہ موجود ہیں، تو وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو ان میں آپ وہ جو آیتیں پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے پاس وہ کتاب باقاعدہ موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب سے پہلی آیت وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا ہم کہیں، یہ بڑی دور کی سوجتی ہیں ان لوگوں، اور وہ بھی کچھ اعداد کے حساب سے۔ تو وہ اعداد تو بھائی جہاں جیسے اپنے مہارت سے کچھ بھی نکال لو۔ پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اب اس صراط مستقیم میں تو واقعی اہل بیت اطہار شامل بھی ہیں، لیکن وہ کیا صرف اہل بیت کے بارے میں ہے؟ اس میں تو ابو بکر و عمر اہل بیت سے بھی پہلے شامل ہیں۔ ہاں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو وہی لوگ ہیں جو شامل رکھنا جانتے ہیں، استثناء نہیں کرتے۔ لیکن یہ اختصاص، یہ ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، اس کا تعلق اہل بیت کے ساتھ جوڑنا تو وہ پھر اللہ ہی حافظ ہے تحقیق کا، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا۔ تو اسی طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، تقریباً ساری کی ساری یا کم از کم اکثر آیتوں کا تعلق انہی باتوں سے۔ تو جہاں کھچتانی کا یہ عالم ہو، عوام کو تو یا کسی معروف خطیب کو تو پتہ چل گیا، اس نے تو ایک لفظ بولے 300 آیتیں۔ اب وہ آیتیں کون سی ہیں؟ بچوں پڑھ کے تو سنا تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ سوائے شرمندگی کے اگر اندر شرم ہو تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے تمام پیاروں کے بارے میں مخصوص مقامات پر کچھ آیات وارد ہوئی ہیں۔ یہ 300 400 آیتیں، یہ ان کا ایسا کوئی وجود نہیں ہے، اور جو کسی نے تیار کی ہیں تو اس نے موڑ تروڑ کے کھچ کے اور زبردستی اور سینہ زوری کر کے اور اللہ تعالیٰ کے مقصود کے خلاف جھگڑ کے اس نے اس قسم کا مفہوم پہنایا ہے اللہ کے پاک کلام کو۔ یہ تھا جی مسئلہ ما بعودہ کا مختصر سا تذکرہ۔ آگے چلیے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اسے پکا کرنے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ وہ کیا ہوا وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ تھا، تورات کے اندر مذکور تھا، ان یؤمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویبینوا نعتہ من بعد میثاقہ، کہ میرے پیارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے، اور ان کی نعت اور ان کی نشانیاں اور پہچان۔ نعت سے یا مراد وہ نعت نہیں ہے جو نعت خان جس معنی میں نعت لیتے ہیں، یہاں نعت سے مراد مبارک حلیہ ہے اور علامات اور نشانیاں اور پہچانیں ہیں، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تورات میں آیتیں نازل ہوئی ہوں، ان آیتوں کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی اور ان کی صداقت کی جو علامات اور نشانیاں تمہاری کتابوں میں ہوگی، ان کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، نبھاتے نہیں ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور آپس میں صلہ رحمی، تعلقات جوڑنے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ایمان والوں کے ساتھ یکجان ہو کر رہنے، اس کا حکم دیا گیا تھا۔ تو جس چیز کے وصل کا حکم تھا اس چیز کو انہوں نے کاٹ ڈالا، جس چیز کے تعلق کو جوڑنے کا حکم تھا اس تعلق کو انہوں نے منقطع کر دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو یہی چیز زمین کے اندر فساد ہے، اور اس کے علاوہ دیگر فسادات بھی یہ کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں۔ آگے چلیے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ بھلا تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم بے جان تھے،
تو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہ تمہاری جان نکالتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیف تکفرون باللہ ہے، بھلا تم اللہ کا کفر کس طرح کرتے ہو؟ مراد یہ ہے کہ بھلا تم اللہ کا کفر کس دلیل سے کر سکتے ہو؟ وکنتم، اور حال یہ ہے کہ تم تھے امواتن، غیر موجود۔ یہاں اموات اس کا لفظ معنی ہوتا ہے مردے، لیکن یہاں مراد ہے تم نہیں ہوا کرتے تھے، جیسا کہ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم فرماتا ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک عرصہ زندگی، ایک دور ایسا گزرا ہے جب انسان قابل ذکر چیز کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، تو اس وقت کی بات۔ فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، مراد ہے اللہ نے تمہیں حیات بخشی، وجود بخشا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے انسان تو اپنے رب کریم سے کیسے غافل ہو گیا، کس چیز نے تمہیں رب سے غافل کر دیا جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ تو وہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ تم نہیں ہوتے تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، یہ اس دنیا کے اندر پہلی موت کی بات ہو رہی ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ تمہیں زندگی دے گا، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ قبر کے اندر زندگی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو ثم کا لفظ ہے یہ دیر اور تاخیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو دوبارہ زندہ ہونا ہے قبر کے اندر، اس کے بعد پھر ثم لگا ہوا ہے، یہ ثم بتا رہا ہے کہ یہ زندگی قبر کی زندگی ہے، اور اس زندگی اور دوبارہ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹنا، زندگی اور پھر اللہ کی طرف لوٹنا، یہ پھر بتاتا ہے کہ زندگی اور اللہ کی طرف لوٹنے کے درمیان ایک وقفہ ہے۔ تو یہ انسان کی سٹیجز بتائی گئی ہیں، نہ ہونا 1، پیدا ہونا 2، مر جانا 3، مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہونا 4، اور ایک عرصے کے بعد قبر میں رہ کر پھر دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا 5۔ اس میں ایک اشارہ جس کی وضاحت حدیثوں میں بہرحال ملتی ہے کہ انسان قبر کے اندر جب جاتا ہے تو وہاں پر اس پر جو سوالات ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی کھڑکی ہے، یا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جنت کی کھڑکی ہے، تو اس کے اندر یا تکلیف اٹھاتا رہتا ہے یا لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، اور جنت کی ہوائیں اس کو لگتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں حدیثوں میں ہیں، اور قرآن کی اس آیت کو ان حدیثوں کے ذریعے سے سمجھنا ہم پر لازم ہے۔ تو قرآن کو حدیث سے سمجھنا ہی زیب دیتا ہے۔ تو گویا اس آیت کے اندر قبر کے عذاب اور قبر کی زندگی کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور یہ جو فرمایا گیا کہ تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو حالانکہ تم نہیں ہوتے تھے، گویا اللہ کے وجود کی دلیل کے طور پر بھی اس آیت کو پیش کیا گیا ہے۔ آگے چلیے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کی سب چیزوں کو، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے زمین کا سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ تمہارے لیے، اس کا کیا مطلب؟ اس کے علماء نے 3 مطلب بیان فرمائے۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ لکئی تعتبروا، نمبر 1 یہ کہ تاکہ تم زمین کی ہر چیز پر غور کر کے عبرت حاصل کرو۔ نمبر 2 وتستدلوا بہا، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی توحید پر استدلال کرو۔ نمبر 3 یہ بات قیل کے ساتھ علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ لکئی تنتفعوا، تاکہ زمین کی ہر چیز سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ یہ 3 معنی ہے اس کے، عبرت حاصل کرنا 1، اللہ کے وجود اور توحید پر استدلال کرنا 2، اور دنیا کی ہر چیز سے مستفید ہونا 3۔ یہ جو استفادہ ہے اور مستفید ہونا ہے، اس کو دلیل بنا کر کہ زمین کی ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔
اس کی بنیاد پر کچھ علماء نے دنیا کی ہر چیز جب تک اللہ کی طرف سے اس کی حرمت یا اس کا حرام ہونا اس کی صراحت نہ آئی ہو، ہر چیز جائز الاستعمال، مباح، اور ہر چیز کے اندر اباحت اصلیہ کا پایا جانا، اس پر استدلال کیا کہ ہر چیز جب تک منع نہ ہو وہ مباح ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ مباح چیز جس کے خلاف کوئی حرمت کی دلیل نہ پائی جاتی ہو تو حرمت کے تمام دلائل پہ ہماری اچھی طرح نظر ہونی چاہیے۔ یہاں پر مدارک التنزیل ہمارے احناف کی ایک مشہور درسی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقَرْخِي وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِي وَالْمُعْتَزِلَةُ بِقَوْلِهِ خَلَقَ لَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے خَلَقَ لَكُمْ، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس سے استدلال کیا ہے کرخی نے، ابو بکر رازی نے اور معتزلہ نے۔ وہ استدلال کیا ہے؟ علی ان الاشیاء التي یصح ان ينتفع بها خلقت مباحة فی الاصل، تمام کی تمام چیزیں جن کا انتفاع، جن سے فائدہ لینا انسان کے لیے جائز ہے، وہ اپنی اصل بنیادی حقیقت تخلیق اور پیدائش کے اعتبار سے مباح پیدا کی گئی۔ جب تک کسی چیز کی حرمت وارد نہ ہو وہ مباح ہوتی ہے۔ یہ اسی آیت کے تحت مدارک کے اندر اور تفسیرات احمدیہ کے اندر اس موضوع پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی چیز کی جب حرمت نہ آئی ہو تو غور کر لیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ حرمت ہو اور ہم سمجھے نہ ہو، قول مختار کے خلاف نہ ہو، صحیح قیاس کے خلاف نہ ہو، اور اہل بدعت کے ساتھ مشابہت اس میں نہ پائی جاتی ہو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور یہ تو ہے عام مسلمانوں کے لیے، لیکن خواص کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ خواص کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وَعَلَى الْخَوَاصِ أَن يَسُدُّوا أَكْثَرَ أَبْوَابِ الْمُبَاحَاتِ مَخَافَةً أَن يَلْقُوا فِي الْإِثْمِ، اللہ والے اور اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ مباح کے بھی اکثر دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں گناہ میں نہ گر جائے۔ وہی جو حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو، جو بے شک ہے اسے لے لو۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر بادشاہ کی ایک فصیل اور خصوصی چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی خصوصی فصیل اور چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس کی جو مسلمان اللہ کی فصیل اور چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، گھومے پھرے گا، تو عین خطرہ ہے کہ وہ کہیں اللہ کی فصیل اور ممنوع ایریے کے اندر نہ اس کا پیر چلا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص فصیل سے دور دور رہنا اور دور دور چرنا یا دور دور اپنے جو مویشی ہیں ان کو دور دور چرانا، یہ عین احتیاط کا تقاضا ہے۔ لہذا اباحت اصلیہ کے قانون کے مسلم ہونے کے باوجود اور اہل سنت کے ہاں اس کے مروج ہونے کے باوجود کچھ بہت سی احتیاطیں ہیں جن کو ہم نے اور خاص طور سے متقی مسلمانوں نے بڑی دلی درد کے ساتھ ملحوظ رکھنا ہے اور اپنے اعمال اور اپنے معمولات کے دھارے متعین کرنے ہیں۔ آگے چلیے جی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پیدا کیے جانے سے بہت عرصہ پہلے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا،
اور انہوں نے زمین کے اندر فساد مچایا، خون بہایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اسی جنوں والی ہسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر یہ سوال کیا تھا کہ پہلے بھی آپ نے بنایا تھا اور اس نے یہ کام کیے تھے، تو کیا اب بھی جو بنائیں گے وہ ایسا نہ ہو کہ یہی کام کرنا شروع کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے تو تھے ہی جو یہ سوال کر رہے ہیں، جنات پہلے آزمائے جا چکے تھے، جنات غلطیاں کرتے تھے، فساد کرتے تھے اور اس راہ پر چلے ہی رہتے تھے، اور فرشتے غلطی کرتے ہی نہیں تھے اور نیکی کی راہ پر چلے ہی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو یہاں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک درمیانی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرما رہا تھا جو جنوں کی طرح یکسر نافرمان بھی نہ ہو اور فرشتوں کی طرح یکسر اور سراپا فرما بداری بھی نہ ہو۔ اس سے اگر خطا بھی ہو جائے تو ہو جائے، اور جب خطا ہو جائے تو اس پہ ڈٹا بھی نہ رہے، توبہ بھی ضرور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا جس کے اندر نفس لوامہ موجود ہو کہ خطا ہو جائے تو اپنے آپ پہ ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ملامت کرنے والا دل، ملامت کرنے والا نفس اور شرمندہ ہونے والا انسان بہت پسند ہے۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ کا یہی مطلب ہے۔ سورۃ قیامت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس کی جو غلطی کے بعد ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کو یہ کیفیت انسانی بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اونٹ پر سوار تھا، سفر پہ جا رہا تھا، اس اونٹ کے اوپر اس کا سامان اور توشہ، کھانا اور پینا وہ بھی لدا ہوا تھا۔ راستے میں کہیں لمبا سفر کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے اونٹ سے اترا اور ریگستانی علاقے میں زمین پر لیٹ گیا۔ اونٹ اس نے اونٹ پاس کھڑا کر دیا، تو اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اونٹ کہیں نکل گیا۔ جب وہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ غائب تھا۔ وہ بندہ ادھر ادھر بھاگا، اونٹ نظر نہیں آیا۔ جنگل تھا، ریگستان تھا، دور تک سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ مایوس ہو گیا کہ اونٹ کہیں دور چلا گیا، مرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بجائے اس کے کہ میں تھک ہار کے بھاگ بھاگ کے ہف ہف کے مروں، اس نے سوچا میں یہیں لیٹ کے مر جاؤں تو وہ بہتر۔ وہ مرنے کے لیے تیار ہو کر لیٹ گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ دور سے گرد اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ اپنے مالک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام پر سوال کیا کہ اب بتاؤ وہ بندہ اس وقت کتنا خوش ہوا ہوگا؟ صحابہ نے کہا حضور اس کو تو نئی زندگی ملی، حتیٰ کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے منہ سے نکلا انا ربک وانت عبدی، یا اللہ میں تیرا مالک تو میرا بندہ۔ اخطا من شدت الفرح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرحت اور خوشی کی شدت کی وجہ سے اس سے خطا ہو گئی، کہنا کچھ تھا اس کے منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ یہاں سے کچھ صوفیاء نے وجد اور حال پڑھنے کے اوپر بھی استدلال کیا ہے۔ اس کی وہ کیفیت ایک وجد کسی تھی، اور وجد میں اس سے وہ بات نکل گئی جو بظاہر خلاف شرع تھی، لیکن یہ راستہ اس طرح کھلا دینا، اس میں ساری احتیاطیں ملحوظ نہ رکھنا، یہ ذرا سوچ کے باتیں، یہ راستے پہ چلانے والی باتیں ہیں۔ بہرحال علماء نے استدلال کیا۔ جب آقا نے سوال کیا تو صحابہ نے جواب دیا کہ حضور واقعی وہ بندہ اس وقت بہت خوش ہوا ہوگا کیونکہ اس کو تو نئی زندگی ملی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی گناہ گار بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اس وقت نئی زندگی پا کر خوش ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کرے ہم سے اللہ کا در نہ چھوٹے۔ کچھ لوگ نفسیاتی طور پر مریض بھی بن جاتے ہیں جب گناہ زیادہ کرتے ہیں یا کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی میں نے خود ایسے لوگوں کو ڈیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں بخشے جانا، مجھ سے بس بات ختم ہو چکی ہے۔ اس قسم کی باتیں جب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیثیں مشعل راہ ہیں کہ جتنے بھی تم نے خطا کی ہے، ہائے
یا نفس لا تقنتی من ذلت عظمت، قصیدہ بردہ ہے، اے میری جان، اے میرے نفس، یا نفسو لا تقنتی من ذلت عظمت، ان گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو جا جو بڑے بڑے تجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ ان الکبائر فی الغفران کاللمم، بڑے بڑے گمراہ بھی معافی کے سامنے جب آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرح دھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ یاد رکھیں۔ خطا وہ ہوتی ہے جو ہو جائے، نفس پہ قابو نہ رکھ سکا، بشر تھا، انسان تھا، تو ازراہ بشریت اس سے خطا ہو گئی اور خطا کر کے پچھتایا، رویا دھویا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رونا دھونا پسند ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر خطا کرے کہ جی خطا کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بدماشی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ توبہ بھی کرے اور ساتھ گناہ بھی کرتا رہے، ہوا کالمستہزئ بربہ، وہ بندہ ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی شرارتی طبیعت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور وہ جو فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک، آپ کی تسبیح اور حمد ہم جو بیان کر رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل کلام کون سا ہے، سب سے افضل وظیفہ کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ، وہ وظیفہ جو اللہ نے اپنے خاص بندوں اور فرشتوں کو عطا فرمایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2731۔ چلیے جی۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب ایک تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ خلیفہ عام طور پر ہم دنیا میں خلیفہ جب انسان بناتا ہے تو انسان اپنے فوت ہونے کے بعد کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ ہوگا، یا اپنے کہیں پردیس جانے کے بعد کہ میری غیر موجودگی میں یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے بارے میں صاف لفظ بولے ہیں، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں حدیثیں موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کے سوا کسی اور شخصیت کو نہ اللہ قبول کر رہا ہے نہ اللہ کے فرشتے قبول کر رہے ہیں۔ یا باللہ والمؤمنون الا ابا بکر، تو یہ آقا کے وصال پر ملال کے بعد ہونا تھا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوات پر تشریف لے جاتے تھے تب بھی پیچھے کسی نہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتے تھے۔ مختلف جنگوں میں مختلف صحابہ اکرام کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ کا لفظ باقاعدہ حدیثوں کے اندر کئی صحابہ اکرام کے بارے میں موجود ہے۔ تو فتح مکہ پر جاتے وقت کسی کو خلیفہ بنایا، حدیثوں میں کئی صحابہ کے نام آتے ہیں۔ کہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک پر جاتے ہوئے پیچھے خلیفہ بنایا، کسی جنگ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان کو تو 2 جنگوں میں 2 موقعوں پر خلیفہ بنایا۔ تو اس کی ایک پوری فہرست ہے جو سیرت حلبیہ اور دیگر کتب اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں اور بنیادی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنگ پر جاتے وقت اپنا نائب اور خلیفہ کسی نہ کسی صحابی کو مدینہ شریف میں بنا کر چھوڑا تھا۔ یہ آپ کے لیے ایک اہم پوائنٹ بھی ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ برحق ہے کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، بالکل برحق ہے، اس میں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت اور منقبت موجود ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ اس جنگ میں آپ کی منقبت ہے، دیگر جنگوں میں دیگر صحابہ کرام کو اعزاز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا عطا فرمایا۔ ہم نے اپنی کتاب تدریس العقائد میں ان کی پوری فہرست دے دی۔
کس کس جنگ میں کس کس صحابی کو نائب اور خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، نہ اللہ کے لیے وفات ہے، نہ اللہ کے لیے کہیں جانا ہے اور پیچھے مسند خالی چھوڑ کے یا وقتی طور پہ اس جگہ کو خالی چھوڑ کے جانا ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو اس سے مراد ہے اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب بندے کو یا انسان کو، مطلق انسان، اپنا نائب بنایا۔ آدم سے مراد نسل انسانی بعض اقوال کے مطابق، لیکن نسل کے طور پر اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ پہلے شخص تھے اور انسان تھے، تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب اس لفظ خلیفہ کا مصداق خود سیدنا آدم علیہ السلام ہو تب بھی سر آنکھوں پہ، اور اگر مطلق انسان مراد ہو تب بھی سر آنکھوں پہ، اور بعض صوفیاء کے قول کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو تب بھی سر آنکھوں پہ۔ بات تو صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خلیفہ اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے بنایا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانیت کو، دنیا کے لوگوں کو اپنا نائب عطا فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات، اللہ تعالیٰ کی شریعت عوام تک، لوگوں تک، اوپر سے لے کے نیچے تک اللہ کے پیاروں کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے، اور خصوصاً آخری زمانے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کے اندر پہنچائی جائے اور پھیلائی جائے۔ تو اللہ کے ہوتے ہوئے یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ اور خلیفہ کے اندر اپنے مالک کی طرف سے خلافت ملنے کا اختیارات کے بغیر کوئی تصور نہیں ہوتا، اور جب انسان اللہ کا خلیفہ ہے، آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات بھی دیے ہیں۔ وہ اختیارات کیا کیا ہیں، کس حد تک ہیں، کتنے مضبوط اور بڑے بڑے معاملات کے اندر اختیارات ہیں، ان کی تفصیل تو ہم حتمی اور قطعی طور پر کسی نص سے ثابت کرنے سے دشواری محسوس کرتے ہیں، لیکن لفظ خلیفہ ضرور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کو اپنے خاص کرم سے نوازتے ہوئے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی فائل کے اوپر دستخط کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگلے جو الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ، وہ نہ بتا سکے تو پھر آدم علیہ السلام نے بتائے، تو آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے ان کو بتائے تھے، تو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بتا دیتا تو فرشتے بھی جیت جاتے۔ تو اس بات کا جواب صرف سادہ سا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہیں پر مشرکین مکہ پھنسے رہے کہ اللہ نے اپنے اس محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں چنا؟ بظاہر تو وڈیرے ہم تھے، پیسے والے تو ہم تھے، علاقے میں ہمارا یہ ٹیکہ تھا اور وہ ٹیکہ تھا، لیکن بات یہ ٹیکوں سے نہیں بنتی اور دولت سے نہیں بنتی، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ نبوت سراپا اللہ کا فضل ہے، یہ کسی کے فعل کے نتیجے میں اور کسی کی کمائی کے نتیجے میں اور کسبی طور پر کسی کو عطا نہیں ہوتی، یہ یکسر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور یہ وہبی چیز ہوتی ہے۔ یہاں وہبیت اور اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ عطائیں اور بلا کسی روک ٹوک کے خالص اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام پر فضل فرمانا، یہ اس آیت سے ثابت ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے ڈٹا نہ جائے، اللہ تعالیٰ جو فرمائے سر جھکا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری فرشتوں پر جب ثابت کی گئی تو پتہ چل گیا کہ قول مختار بھی یہی ہے کہ انسان اگر انسان بنے تو، اور پھر اس کے عام انسان بنے، یہ تو آپ جیسے میرے جیسے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں تک انبیاء علیہ السلام کا تعلق ہے
انبیاء علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء جو بشر کے انبیاء ہیں، انسانوں میں سے جو انبیاء ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں، اور تمام فرشتوں سے، حتیٰ کہ جو رسول فرشتے ہوتے ہیں ان سے رسول انسان افضل ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو آدم علیہ السلام کو ترجیح دی گئی اور ان کی فوقیت ثابت کی گئی وہ علم کی بنا پر تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ افضلیت کا علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے ابوبکر صدیق کو اس امت میں سب سے افضل کہا گیا ہے۔ تو آپ دنیا بھر کی کتابیں لبریز دیکھیں گے کہ اس امت میں سب سے بڑے عالم کا نام بھی ابوبکر صدیق ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا متفق کا فیصلہ ہے۔ ابن رجب حنبلی نے فتح الباری کے اندر اجماع صحابہ نقل کیا ہے کہ افضلیت صدیق اور عالمیت صدیق پر امت کا اجماع ہے۔ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں نقل کیا ہے، اور متعدد شارحین نے اپنے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک پورا باب ہے، عنوان ہے کہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ۔ یہ باب کا نام ہے کہ علم والے اور فضیلت والے امامت کے سب سے پہلے حقدار ہیں۔ تو صدیق اکبر کو جو امامت کے مسلح پہ کھڑا کیا گیا تھا، یہ حدیث اس عنوان کے تحت امام بخاری نے بیان کی ہے۔ اور عنوان کیا باندھا ہے، چیپٹر کیا قائم کیا ہے، اہل العلم والفضل، علم والے اور فضیلت والے احق بالامامت، امامت کے اولین حقدار ہیں۔ تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہماری اسٹیجوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے صدیق اکبر کا صرف پورے کا پورا سامان لے کر آ جانا ہی بیان کیا ہے، اور وہ بھی بے شک بڑی فضیلت ہے، لیکن صدیق اکبر کے فضائل گننے پہ آؤ گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل جس طرح کوئی گن نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر فضائل گن کے دکھانا سب سے زیادہ فضائل، ان کا احاطہ کرنا اگر مشکل ہے تو وہ فضائل صدیق اکبر ہے۔ اور بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے لفظ استعمال کیے ہیں صدیق اکبر کے سب سے بڑا عالم ہونے پر۔ امام قرطبی نے عالم اکبر لکھا ہے 4 سپارے میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اس آیت کی تفسیر میں۔ اور امام شامی جن کے فتویٰ اور رد المعتار کے بغیر ہمارے آج کل کے مفتیوں کا گزارا ہی نہیں ہے، وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کتاب الوصایا کے اندر 5ویں جلد جو میرے پاس ہے اس کا 552 صفحہ ہے، وہاں وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر جو ہیں وہ افضل الصحابۃ و اعلمہم، وہ تمام صحابہ افضل بھی ہیں اور سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امامت کے مسئلے پر کھڑا ہی اس لیے کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ امامت کا سب سے پہلا حقدار، مسلم شریف حدیث ہے، آقا نے فرمایا امامت کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے جو سب سے بڑا قاری ہو، سب سے بڑا عالم ہو۔ تو آقا نے خود امامت کا مسئلہ کس کو دیا؟ صدیق اکبر کو۔ تو پتہ چل گیا کہ آقا ہی اصول اور قاعدہ فراہم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا عالم امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ تو صدیق اکبر کو امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر کے گویا آپ نے خود بتا دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق۔ اور بہت فیلڈ ہیں جن میں آپ سب سے بڑے عالم ہیں۔ مطلق عالم سب سے بڑے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم آپ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان مبارک کو جاننا، اور حسان بن ثابت کی نعتیں بھی صدیق اکبر نے چیک کر کے پاس کی ہیں، تب وہ آپ تک پہنچی ہوئی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خطیب ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس بھی معاملے میں صحابہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا اور کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی تھی تو ابو بکر صدیق، اگرچہ آپ کی خلافت کا زمانہ لگ بھگ 2 سال ہے، لیکن اس نے مختصر عرصے میں آڑے وقت میں اگر حدیث نکلی ہے تو صدیق اکبر کے پاس سے نکلی۔ آپ نے تھوڑی حدیثیں روایت کی ہیں، لیکن وہ حدیثیں جو باقی صحابہ کے پاس نہیں ہوتی تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی حدیثیں میں صدیق اکبر کے پاس تھیں۔ اور روایات کم آنے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس وقت بے شمار صحابہ کرام موجود تھے، سب کے پاس حضور کی حدیثیں کثرت سے موجود تھیں، لیکن صدیق اکبر اگر کام آئے ہیں تو آڑے وقت میں کام آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تدفین کا وقت آیا تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ آقا کو دفن کس جگہ پر کیا جائے، تو صدیق اکبر بولے، ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نے محبوب کو ہی سنا تھا۔ امام قرطبی نے یہ لفظ نقل کہتے ہیں سمیتہ یقولو، میں نے اسی محبوب کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں۔
تو آدم علیہ السلام کی علمیت کی بنا پر آپ کی تمام فرشتوں پر برتری اور فوقیت ثابت کی گئی. یہاں سے کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ایک دو حدیثوں کی بنا پر، تو ہم نے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ اس امت میں افضل صدیق اکبر ہے. اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ افضل آپ ہیں اور عالم کوئی اور اللہ کے پیارے ہیں. آپ ہی افضل ہیں اور آپ ہی عالم ہیں. آگے چلیے. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے پہ اپنے علم کی کمی کا اعتراف کیا اور سبحانک لا علم لنا پڑھا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں. یہ جو اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جب بھی وہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے کوئی بات سمجھائی ہے تو وہ سمجھ لینے کے بعد اعتراف کے طور پر کہتے کہ تو پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن شریف میں موجود ہے، سبحانک تبت الیک، تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کر کے حاضر ہوتا ہوں. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے. اور یونس علیہ السلام نے بھی ایسے فرمایا تھا، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین. یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے. تو یہی انداز فرشتوں کا تھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. میرے استاد تھے حکمت، میں نے ان سے پڑھی، حضرت قبلہ پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ جب نبض پکڑتے کسی مریض کی تو سب سے پہلے یہ پڑھتے تھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم. اور گن گن کے رکھ دیتے تھے بندے کے ہاتھ پہ تجھے کیا ہے. لیکن پہلے اپنے علم کی قلت اور کمزوری کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرتے تھے، میں تیرے کرم اور فضل کے بغیر کچھ نہیں جان سکتا. آگے چلیے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم بتا دو انہیں سب چیزوں کے نام. تو جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں سب چھپی چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے. تو یہ سارے کے سارے فرشتے جن میں اس وقت ابلیس بھی شامل تھا، یہ اشارہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ کیا تھا کہ یہ جنوں کی طرح فساد کرے گا، اور جو تم چھپاتے ہو یہ سارے فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ سب کو ساجھا خطاب کیا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے. تو ان میں ابلیس موجود تھا. یہ اس کی شرارت تھی جو چھپاتا تھا اپنے اندر کچھ چیزیں. وہ کیا تھا کہ نیابت کا حقدار میں ہوں. تو جو تم بتاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، بتانا کیا تھا کہ انسان فساد کرے گا، اور چھپانا کیا تھا نیابت کا حقدار میں ہوں. اور وہ کون تھا؟ وہ فرشتہ نہیں تھے، وہ جن اور وہ شیطان ابلیس تھا. لیکن جب کامنلی بات کی جا رہی تھی تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. اور جو اپنے دل میں اکڑ اور تکبر چھپائے بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ اس کے چھپانے کی بات کر رہا ہے. یہ قول عبداللہ بن مسعود کا ہے اور ابن عباس کا ہے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کا ہے. اور یہ قول کہ یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ابن جریر میں حدیث نمبر 566 اور 567 دو حدیثوں میں یہ موجود ہے. آگے چلیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 11 اور 12 میں شیطان کے وہ پراپر الفاظ موجود ہیں. اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین
مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ مراد اس کی یہ تھی کہ ایک تو آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، نمبر 2 آگ مٹی کو جلا سکتی ہے، اس لحاظ سے بھی۔ تو اس نے یہ دلیلیں جب دی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کیا۔ آگے چلیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے با فراغت کھاؤ جہاں چاہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اور آپ کے زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا انت و زوجک، تو اور تیری زوجہ، بس اللہ نے کہا زوجہ، ایمان سے بتائیے نکاح ہو گیا کہ نہیں؟ بات ختم۔ دوسری بات، اللہ نے آدم علیہ السلام کو زیادہ عورتیں نہیں دکھائی تھیں کہ ان میں سے کوئی پسند کر۔ اماں حوا کو زیادہ مرد نہیں دکھائے تھے کہ اپنی مرضی کر لو، نہیں۔ یہ سلیکشن اور انتخاب یہ صرف اللہ کا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی وہی ٹھیک رہتی ہے جو بڑوں کی مرضی سے کی جائے، جو ارینجڈ میرج ہو۔ لو میرجیں اپنے لچھن بعد میں دکھاتی ہیں اور ماں باپ کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی کرنے والے بعد میں پچھتاتے ہیں۔ جب موبائلوں میں سے میسج پکڑے جاتے ہیں نا تو پھر سمجھ آتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ درخت کون سا تھا؟ اس پر اہل علم اور سمجھدار اور اللہ تعالیٰ کے منشا کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں۔ آخری پارے میں وفاقیتاً و ابا کا لفظ آتا ہے کہ اللہ نے زمین میں پھل پیدا کیے اور گھاس پیدا کی۔ تو حضرت فاروق اعظم سے کسی نے سوال کیا، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ وہ گھاس کون سی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہینا عن التکلف، ہمیں فضول بحث سے منع کیا گیا۔ بس گھاس ہے، مقصد تو یہ ہے نا کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ گھاس کھبل ہے، رجکا ہے، لوسڑ ہے، پولی ہے، اس میں کیا پڑا ہے؟ یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ درخت جو بھی تھا آمنا وصدقنا، ان باریکیوں پر اپنا وقت لگانے کی نہ ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ولا تقربا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، یہاں وہی بات پہلے والی یاد کریں، اباحت اصلیہ والی، کہ جو چیزیں مباح بھی ہوتی ہیں ان کے قریب جانا رزق ہوتا ہے۔ کوئی ان کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بندہ بجلی کے خطرناک تاروں کے پاس سے گزرتا ہے وہ اپنا ہاتھ اور گردن بچا کے وہاں سے گزرتا ہے کہ قریب بھی گیا تو بعض اوقات بجلی کی تاریں اٹریکٹ کر لیتی ہیں۔ تو احتیاط اسی میں ہے۔ اس کو بزرگوں نے، فقہا نے ایک نام دیا ہے، ایک لفظ جملہ لکھا ہے، اسے کہتے ہیں سد و باب الذریعہ، یعنی غلطی کے دروازے کو بند کرنا۔ غلطی ہونے کا جو ذریعہ ہے، جو چیز سبب بن سکتی ہے، اس چیز سے بھی بچ جانا، یہ متقی لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیز سے دور دور رہ کر وہ بچ کر نکل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں اگرچہ شرعاً بیسیکلی بنیادی طور پر اباحت اصلیہ کے قاعدے میں آتی ہیں، لیکن ہم نے آزما لیا کہ ہم نے اباحت اصلیہ کی جو چھوٹ دے رکھی ہے اس کے اندر تھوڑی سی اصلاح اور ترمیم کی ضرورت ہے۔ میں اباحت اصلیہ کی نفی نہیں کر رہا، میں تقوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔
یا اپنے تجربات کی روشنی میں ہم نے جو اس بات کو غلط مفہوم پہنانے والوں کو نقصان کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب مثال دیں، میں مثال عرض کرتا ہوں۔ میلاد شریف کے دنوں میں یہ جو گلیاں سجائی جاتی ہیں اور پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں اور چشمے بنائے جاتے ہیں اور مچھلیاں پکڑ پکڑ کے تو ان کو شیشوں کے اندر بند کر کے تو وہ پوری ورکنگ ہوتی ہے اور جو کچھ کیا جاتا ہے، اور خواتین نکل کر اس کو دیکھنے کے لیے چلی ہوئی ہوتی ہیں، مرد بھی اور بچے بھی۔ اور ایک بتائیے، ہمارے اپنے علماء اہل سنت اس کے خلاف بول پڑے ہیں کہ نہیں؟ اور میلاد کے دنوں میں ڈاچیاں نکالی جاتی ہیں، ڈاچی پر عورت بیٹھی ہوتی ہے، اس کی گود میں ایک بچہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اباحت اصلیہ کو کچھ نہ کچھ کنٹرول دینا ہوگا کہ نہیں؟ ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک بھی مناتے ہیں، ہمارے سال مناتے ہیں، لیکن اباحت اصلیہ کے قاعدے کو جو ہم نے وسعت، جائز وسعت دینی ہے اور ناجائز وسعت نہیں دینی، یہ حد کیسے قائم ہوگی؟ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر بزرگ ہستی کے ساتھ جشن کہا جانے لگ گیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی بات کے اندر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ فائدہ کس نے اٹھایا؟ اگرچہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے آنکھ کے تارے ہیں، لیکن اس بہانے سے کس مذہب کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ بات تو یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ بے جان نہیں ہے، خدا کے لیے بات کا صحیح مطلب سمجھا جائے۔ میں خود بات اصلیہ کا قائل ہوں، اس پر میں نے پورا قاعدہ لکھا ہے القواعد فی العقائد میں، لیکن اس کی جو حد بندی ہے وہ مجھ پہ نہ چھوڑیں۔ آپ بزرگوں کی، علماء کی کوئی میٹنگ ہو جس کے اندر اس کو صحیح طریقے سے فکس اور متعین کیا جائے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے وقت کے ذمہ دار علماء کوئی قاعدہ ساری احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور غلط لوگوں کو فائدہ دینے سے بچانے کے لیے سد و باب ذریعہ کے طور پر اب ڈیسائیڈ کیجئے جی، اب من تشبہ بقوم کو بھی ساتھ ملحوظ رکھنا ہوگا۔ تو امید ہے کہ ہمیں رہنمائی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی اور ہم علماء کے اس قسم کے معاملے میں علماء کی طرف سے رہنمائی آنے کے منتظر ہوں گے، جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کر لیں۔ اب رہ گیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے کچھ آیتوں سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں؟ تو ایک آدھ قول کو لفٹ نہ کرانا، یہ زندگی بھر یاد رکھنا۔ ایک آدھ قول آپ کو ہر موضوع پہ مل جائے گا، ایک آدھ قول ہو سکتا ہے آپ کو ان کے نبی نہ ہونے کا بھی مل جائے، لیکن لینا ہوتا ہے قول مختار۔ قول مختار یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، پوچھا گیا انبیًا کان آدم، یا رسول اللہ آدم علیہ السلام نبی تھے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ معلم مکلم، علم دیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام ہوا ہے۔ معلم، اللہ کی طرف سے سکھائے گئے، کیا مطلب؟ علوم نبوت سکھائے گئے، وہ جتنے اللہ نے علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود سکھایا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل بنا رہے ہیں، حالانکہ آقا صرف فرما دیں کہ آدم نبی تھے ہمارے لیے کافی ہے، لیکن آپ نے بڑی مضبوط دلیل فراہم کی ہے کہ وہ معلم ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، اس علمہ کے قرآنی لفظ کے پیش نظر آقا نے فرمایا معلم، اور مکلم کلام کیا گیا ان سے، یعنی اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ وہ جو ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، وہ جو کلام کرنے کے 3 طریقے قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استدلال کر رہے ہیں کہ نبیوں کے انداز میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے کلام بھی کیا ہے، کہ اس طرح نبیوں سے کلام اللہ کرنا اللہ کا طریقہ ہے۔ آگے پوری تفصیل ہے۔ پوچھا گیا کہ نوح علیہ السلام میں اور ان میں کتنا فاصلہ ہے، تو فرمایا کہ 10 نسلوں کا فاصلہ ہے، 10 قرون کا فاصلہ ہے۔ اب قرون سے ایک مراد صدی بھی ہوتی۔ تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 10 صدیاں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کم کانت الرسل، دنیا میں ٹوٹل رسول کتنے آئے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
315 یہ بہت بڑی تعداد تھی. جمن غفیرا. یہ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 3099 ہے اور سند اس کی صحیح ہے. آگے چلیے. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. اس کا ترجمہ کیا پڑھا آپ نے؟ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا. جی. انہا اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں اس درخت کے ذریعے سے. شیطان نے واردات کیا کی تھی؟ اس نے کہا تھا، قرآن کی آیت ہے دوسری جگہ پر، جیسا کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے تو اس کی تفسیر دوسرے مقام پر موجود ہے. سورۃ اعراف کی آیت 20، 21، 22 3 آیتوں میں اس کی وضاحت بڑی آسان واضح موجود ہے. شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا تھا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور پکے پکے اس جنت میں نہ رہنے لگ جاؤ. اللہ نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور قسم اٹھا کے کہنے لگا کہ میں تمہارا مخلص ساتھی ہوں اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. اب آپ سوچئے، دنیا میں پہلا انسان جس انسان نے جھوٹ کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، اللہ کے مقابلے پر کسی دوسری بات کا اسے خبر ہی نہیں، انسانی زندگی کی ابتدا ہے، آغاز ہے، اور کوئی آیا ہے جو قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، بھلائی چاہ رہا ہوں، میں تمہیں غلط پٹیاں نہیں پڑھا رہا، تم جنت میں رہو گے، پکے پکے رہو گے اگر تم نے اس دانے کو کھا لیا، اس پودے کو کھا لیا. اب آدم علیہ السلام کا اس کی اٹھائی ہوئی قسم اور اپنا اول انسان ہونے کی وجہ سے اس قسم کی فریب کاریوں سے بالکل بے خبر ہونا. سوچئے اس ماحول میں جا کر بیٹھیے اور سوچئے چشم تصور کے ساتھ یا خیال میں وہاں پہنچ جائیے تو آپ کا ذہن خود بخود بتائے گا کہ آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان ہی لینی تھی. تو اس میں آدم علیہ السلام کے حق میں کوئی سخت لفظ اب رہتا ہی باقی کچھ نہیں، جب وہ اتنی تسلیاں اور اتنی قسمیں دے رہا تھا. اور کچھ راز کی بات بھی تھی، آپ نے پیچھے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کہاں؟ زمین میں. اور آدم علیہ السلام کو کہاں رکھ دیا؟ آسمان میں، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اب زمین پہ کیسے آتے جی؟ زمین پہ آنے کا سبب کیا بنا؟ اس درخت کو کھانا. اور زمین میں آنے کا سبب درخت کو کھانا بنا تو یوں بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کا پورا ہونا یہ کیسے ہوا؟ آدم علیہ السلام کے وہ پودا کھانے کی وجہ سے ہوا. اور آدم علیہ السلام اگر پودا نہ کھاتے تو زمین پہ نہ اترتے، اور زمین پہ نہ اترتے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے دیا ہوا وہ بیان سچا ثابت نہ ہوتا. اپنے محبوب کی خاطر سبحان اللہ کا دانا دا غنم خوڑے نہ وے دا جنت نہ ببت آدم پسر. یہ رحمان بابا کا شعر ہے پشتوں میں کہ اگر گندم کا دانہ نہ کھاتے تو آدم علیہ السلام جنت سے کیسے نکلتے، اللہ کا کیا ہوا وعدہ کیسے پورا ہوتا. حدیث شریف بخاری اور مسلم میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، بحث ہو پڑی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انت آدم الذی اخرجتک خطیئتک من الجنت، آپ آدم ہیں جن کے گندم کا دانہ کھانے سے یا کوئی بھی پودا کھانے کے نتیجے میں آپ کو جنت سے نکالا گیا. آدم علیہ السلام نے کہا انت موسیٰ، آپ وہ موسیٰ ہو اللہ اصطفیٰ
الذی استفاق اللہ برسالتہ و بکلامہ، جسے اللہ نے چنا تھا اپنے رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے. ثم تلومنی علی امر، اتنی بڑی ہستی ہو کر اس بارے میں مجھے ملامت کر رہے ہو، میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو. قدر علی قبل ان اخلق، میرے پیدا ہونے سے پہلے جو میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مکالمہ سنایا اور فرمایا فحج آدم و موسیٰ مرتین، حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے اس گفتگو اور مناظرے میں جیت گئے. آقا نے 2 بار فرمایا. یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3409 3409. آگے چلیے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ ان پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. فتلقا، سیکھے، اخذ کیے، حاصل کیے. آدم نے، آدم کی میم پہ پیش ہے اور یہ حالت رفعی میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام فاعل ہیں. تلقی کے معنی یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے خود اللہ سے درخواست کر کے وہ الفاظ پوچھے کہ میں تو توبہ کرتے کرتے اتنا وقت گزار چکا ہوں اور آپ نے میری توبہ ابھی تک قبول نہیں کی، اب آپ بتائیے میں کون سے لفظ بولوں تو میری توبہ قبول ہوگی. تو آدم علیہ السلام نے حاصل کیے خود، اس لیے آدم کا لفظ جو ہے یہ یہاں پر مرفوع ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے طور پہ عبادت کرنا اور ہوتا ہے، اذن کے ساتھ وظیفہ پڑھنا اور ہوتا ہے. تو اذن والے الفاظ کے اندر وہ جان تھی کہ ایک ہی بار آدم علیہ السلام نے وہ لفظ بولے، اللہ کی بارگاہ میں ان کو شرف قبول حاصل ہو گیا. چلیے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس سے پہلے آیت نمبر 36 میں کل اہبطوا یہ الفاظ گزر چکے ہیں. اللہ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ. یہاں پر دوبارہ تاکید کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ اعاد ذکر الہبوط للتاکید، اللہ تعالیٰ نے نیچے اترنے کا ذکر یہاں پر دوبارہ تاکید کے طور پر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نیچے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے. اما، اگر، یہ اگر کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر دور میں مسلسل ہر جگہ یہ کام نہیں ہونا. اگر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر فترت اور انقطاع بھی آ سکتا ہے. اور اگر کا لفظ، اما کا لفظ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم نبوت کے پیش نظر موقوف ہو جائے، اس لیے اما کا لفظ ارشاد فرمایا. اما یاتینکم، یاتینا اس میں نون تاکید کا ہے. اگر میری طرف سے ضرور آئے تو یاتینا میں تاکید ہے، اما میں شرط ہے، تو شرط اور تاکید اکٹھے ہو گئے. تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اما یاتینا کی جو تاکید ہے یہ تاکید یاتینا کے حوالے سے نہیں ہے، اما کے حوالے سے ہے، اور اما کو مؤکد کیا جا رہا ہے. اما کا مطلب ہے اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، تو اما یاتینا کا مطلب ہے اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے. تو اما کے لفظ کے اندر تاکید ہے، اور اس میں فترت اور اس کے بعد ختم نبوت، ان دونوں کی طرف واضح اشارہ موجود ہے. جبکہ ختم نبوت پر دلائل الگ سے ہیں، وہ اپنی جگہ پر کوئی ختم نبوت کا مسئلہ یہاں سے ہم ثابت نہیں کر رہے، یہاں تو صرف ایک ہلکا سا اشارہ مل رہا.
تو جو بھی میری ہدایت آنے کے بعد ہدایت کی پیروی کرے گا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آگے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اوپر والی آیت میں کیا تھا؟ جنہوں نے ہماری ہدایت کو قبول کیا اور اس کی پیروی کی، وہ لا خوف اور ولا یحزنون، اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا، ہمارے بھیجے ہوئے پیغام کا، ہمارے انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہ لوگ تھے، اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمت یاد کرو، حالانکہ جو سامنے تھے جن کو تم کہہ کے پکارا جا رہا ہے، ان پر تو من و سلوہ نازل نہیں ہوا تھا نا، یہ تو ان کے آباء و اجداد تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بڑے بزرگوں، آباء و اجداد اور ان کی اوپر کی نسلوں، ان پر اگر کوئی انعام کیا جائے تو بعد والوں کو وہ انعام جتلایا جا سکتا ہے، یہ ان کے بڑوں پر انعام گویا ان پر انعام ہوتا ہے۔ ایک بات وہ انعام تھا کیا؟ ان کے اجداد اور ان کے اسلاف پر جو انعام ہوا تھا۔ وہ قتادہ تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی یا ان پر عطا ہونے والی اللہ کی نعمتیں تھیں، جیسے دریا کا پھٹ جانا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کو پھٹے ہوئے دریا میں سے پار لے کر چڑھنے میں کامیاب ہو جانا، اور فرعون سے نجات پانا، فرعون کو غرق کر دیا جانا، بادلوں کا ان کی قوم کے اوپر، یہودی خاندان اور اسلاف کے اوپر سایہ کرنا، اور وادی تیہ کے اندر جو بہت بڑا میدان تھا اس کے اندر ان لوگوں پر من اور سلوہ، یعنی میٹھا اور نمکین دونوں طرح کے کھانے۔ اب میٹھا کیا تھا بحث ہے، اور سلونا نمکین کیا تھا اس میں بھی اختلاف ہے، لینا وہی بات ہے ہم کہ وہ درخت کون سا تھا، اس باریکی میں ہمیں پڑھنے کا مکلف نہیں بنایا گیا، اور وہ گھاس کون سی تھی اس میں بھی پیچھے پڑھنے کی ایک خواہ مخواہ کے ایک ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور لوگ چسکے لیتے ہیں اور ایک غیر ضروری بحث لے کے بیٹھے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا علم ہے جسے یہ پتہ ہوگا۔ ان باتوں کا اصل اور مقصودی علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی من اور سلوہ کیا تھے، اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ اتنا ہے کہ یہ دونوں کھانے کی چیزیں تھیں، اور من میٹھا ہوتا تھا اور سلوہ نمکین ہوتا تھا۔ اب یہ کوئی پرندے تھے، کوئی پکی پکائی چیز تھی، یہ کمات تھی، کھمبی تھی، یا جو بھی تھا وٹس ایور، ہمارے سر آنکھوں پہ ہمیں قبول ہے، یہ تھا۔ بہرحال اس کا انکار کفر ہے، لیکن یہ کیا تھا، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے کوئی لازم نہیں ہے۔ اچھا، یہ تھی اللہ کی ان کے اوپر نعمتیں۔ یہاں سے ایک اور بات قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں بنی اسرائیل کو بھی جتلائی ہیں، مسلمانوں کے اوپر اللہ کی نعمتیں یہ بھی قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے جتلائی ہیں، اور نعمتوں کو جتلانے سے بھری ہوئی پوری سورت الرحمن قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا بھی لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ لیکن ان میں سے جتنی نعمتیں ہم نے گنی ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا احسان اللہ نے جتلایا ہے۔ یہ ہمارا کہنا درست نہ ہوگا کہ اللہ نے صرف ایک ہی نعمت جتلائی ہے، یہ محض ایک خطیبانہ لفظ ہے،
ورنہ اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ آنکھ، کان اور دل، یہ سب کی سب نعمتیں بھی اللہ نے قرآن میں جتلائی ہوئی۔ یہ جو فرمایا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ تورات کے اندر جو اللہ نے احکام نازل فرمائے تھے ان کی تم پیروی کرو، اور میں تمہاری عبادات کو قبول کرتے ہوئے تمہیں ثواب دے کر تمہیں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ نبھاؤں گا۔ یہ تھا ان کا وعدہ اور یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ ایک بات اور ہے، آپ محسوس کرتے آ رہے ہوں گے کہ اس دور کے جو جدید سوالات ہیں یا جو جدید تقاضے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ ڈیل کرتا آ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیے ہیں یعنی نیٹ پر ایک مستشرق ہے، منکر حدیث ہے، کراچی کا رہنے والا، وہ ایک ڈسکشن کے دوران سوال کرتا ہے کہ بنی اسرائیل ہم ہیں، تو یہاں بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جا رہا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ہم انہی کے اولاد میں سے، ٹھیک ہے وہ بھی وہی تھے ہم بھی وہی ہیں۔ اس کا جواب سن لیجئے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ منافقوں میں کے بارے میں نازل ہونے والی ساری آیتیں اور سورۃ منافقون سب مدنی ہیں، یہاں بھی سن لیجئے قرآن کی تمام آیات جن میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، لفظ خطاب پہ غور کرنا، یا بنی اسرائیل کہہ کر ایڈریس کیا گیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ ساری کی ساری آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں بنی اسرائیل تھے، یہودی اور عیسائی تھے، جبکہ مکہ والوں کو یا بنی اسرائیل کہہ کر کسی مکی صورت کے اندر ایڈریس نہیں کیا گیا۔ فرق کیا ہے؟ جہاں بنی اسرائیل تھے وہاں ان کو خطاب کیا گیا ہے، اور جہاں نہیں تھے وہاں کون تھے؟ ان کو بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیوں نہ کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ بنی اسماعیل تھے۔ تو یہ تو ایک مستشرق کے لیے، حدیث کو نہ ماننے والے کے لیے قرآن میں سے ہم نے ایک بڑی زبردست انڈیکیشن دی ہے۔ باقی رہ گئی حدیثیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا۔ کس کی اولاد میں سے؟ اسماعیل کی اولاد میں سے۔ واصطفیٰ قریشا من کنانۃ، اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے قریشیوں میں سے بنی ہاشم کو چن لیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور آقا نے فرمایا بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ تو حضور کون ہوئے؟ بنی اسماعیل۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف 5938 حدیث نمبر ہے، اور ترمذی میں حدیث نمبر 3605، 3606، مسند احمد میں حدیث نمبر 16987، اور حدیث صحیح ہے۔ اب کوئی مستشرق کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو حدیث ہے اور مستشرقین حدیث کے منکر ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم حدیث کے منکر ہو تو تم ہو نا، اپنا یہ انکار اپنے سر میں مارو، ذرا ٹکا کے مارو، ہمیں بھی آواز آنی چاہیے۔ ہم تمہارے ڈیڈی جان کے نوکر ہیں کہ چونکہ تم نہیں مانتے، ہم جو مانتے ہیں تم اپنا انکار اپنے پاس رکھو۔ کوئی کسی چیز کو مانتا ہے، کوئی کسی چیز کو مانتا ہے، کوئی کسی چیز کو نہیں مانتا، کوئی کسی چیز کو نہیں مانتا، آپ تشریف لے جائیے، مسلمانوں کے ساتھ متھا کیوں لگاتے؟ آگے چلیے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا، تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ بنی اسرائیل کو جو خطاب کیا گیا تھا اسی کا تسلسل ہے کہ اے بنی اسرائیل اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی حقیقت، بنیاد اور اصلیت کے اعتبار سے یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں، باقی ان کے اندر الٹریشن یا ڈسٹارشن جو بعد میں کی گئی ہے یا تغیر اور تحریف کی گئی ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا قرآن، اصل کتاب کی تصدیق کرتا۔
اور ولا تکونوا اول کافر بہ، اور قرآن کے پہلے منکر نہ بنو۔ کیا مطلب؟ پہلا منکر نہ بننا اور دوسرا منکر، فرق یہ ہے کہ منکر تو دوسرا بھی غلط ہے اور تیسرا بھی غلط ہے، قیامت تک کا منکر غلط ہے، اور پہلا منکر اس لیے کہا گیا کہ اس کو زیادہ سرزنش اور تنبیہ ہوگی، کیونکہ بعد والے سارے گناہ گاروں کا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ گناہ کی بنیاد رکھنے والے یہ ہوں گے۔ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ جس نے اچھے کام کی بنیاد رکھی اسے اس کا اجر ملے گا، اور اس پر اجر، عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو اپنا اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح جس نے برا کام رائج کیا اس کا گناہ اسے ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور ان کے اپنے گناہ میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ من سن سنتاً حسنتاً ومن سن سنتاً سیئتاً کے الفاظ کے ساتھ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، بڑی معروف حدیث۔ اور یہاں فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کے بدلے میں معمولی سی پونجی نہ لو، تھوڑی سی دولت کی خاطر میری آیتیں نہ بیچو اور ان کے اندر تحریف نہ کرو، ان کو چھپاؤ نہیں۔ اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ آیت کا لفظ معنی ہوتا ہے نشانی، علامت، علم، اور یہاں مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں جو تورات میں موجود تھیں، اور یہ لوگ ان کو چھپاتے تھے، اور اسی کو قرآن شریف جو بتاتا ہے کہ یہ میرے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، سب ان کی کتابوں کے اندر مذکور تھا، اور بعین ہی وہ علامتیں اور نشانیاں جو تورات میں تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ اور پرکھ لی تھیں، اس کے باوجود یہ جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ثمناً قلیلا کی وضاحت کر رہا ہوں کہ آیتوں کے بدلے میں پونجی پیسہ کمانا، یہاں مراد کیا ہے؟ یہ قرآن کو چھپانا مراد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات چھپانا، چار پیسے لینے کے لیے، نذرانے لینے کے لیے، اپنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہمیں چھوڑ کر ان کے ہو جائیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا، بات سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ حق صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ان کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، یہ حق صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ان کی حکمرانی ایک جیسی پوری کی پوری امت پر ہو۔ یہ حق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط اور آپ کا فرمان پوری امت پر لاگو ہو۔ علماء، بزرگوں، پیروں، ان کی عظمت مسلم ہے، ان کا ادب کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات مشائخ پوری احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مشائخ کے پیروکاروں میں، مریدوں میں، شاگردوں میں بعض اوقات غلو پایا جاتا ہے۔ تو ہم جیسے لوگ جو غلو کرتے ہیں اپنے مشائخ کے بارے میں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمارے اپنے اپنے پیر ہیں، سبحان اللہ، ان سے نبھائیے، ان سے محبت کیجیے، ان کی پیروی کیجیے، لیکن کوئی بھی بندہ اپنے پیر کو دوسروں کے اوپر سوار نہ کرے۔ ہمارے اپنے اپنے پیر ہمارے لیے پیر ہیں، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے دوسروں کا پیر ہے۔ تو ہر ایک کو حق دیجئے کہ اپنے مرشد کی، اپنے پیر کی تعظیم کرے، پیروی کرے، ان کو اہمیت دے۔ یہ اس دور کا ایک فساد ہے جس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں، جب تنظیم بنائی جاتی ہے تو تنظیم کے فالوور اور اپنے قائد کے ماننے والے اپنے قائد کے بارے میں اتنے غالی ہوتے ہیں کہ اس کو طرح طرح کے القاب دیتے ہیں۔ آپ بے شک اچھی طرح غور کر لیجئے، یہ اکثر القاب بازیاں مریدوں کی طرف سے ہوئی بھی ہوتی ہیں، پیروکاروں کی طرف سے ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی القاب بازی ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اور منہ پہ بڑی بڑے القاب اور تعریفیں سن کے ہنسنا، خوش ہونا کہ میری بڑی مانتا ہے۔ مرید
بہت کچھ کرتے اور کہتے رہتے ہیں. مرید کے دیے ہوئے لقب کو قبول کر لینا اور اسے اللہ کی طرف سے عطا سمجھنا کہ بلا شاید غلط فہمی نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی ان کے سامنے تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطعت عنق اخیک، قطعت عنق اخیک، قطعت عنق اخیک، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی کاٹ دی کاٹ دی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، اگر تم کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو فوت شدہ لوگوں کی پیروی کرو. فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، زندہ بندے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت فتنے کا شکار ہو جائے. تو جیتے جی کسی کو بڑے بڑے القاب دینا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ پلے باندھ کے جائیں باتیں، لوگوں کے دماغ خراب نہ کیے جائیں. باقی رہ گیا قرآن پاک کے بدلے میں، تعلیم کے بدلے میں، پڑھنے پڑھانے کے بدلے میں، نمازیں پڑھنے کے بدلے میں، جمعہ پڑھانے کے بدلے میں کچھ وظیفہ قبول کر لینا. تو جو لوگ پوری کی پوری زندگی اسلام کے وقت کے لیے وقف کر چکے ہوں، ان لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنا، ان لوگوں کا وظیفہ لینا اور ان کو وظیفہ دینا، یہ سب شرعاً جائز ہے. بلکہ اس بندے کو حرام خوری سے اور غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے کمانے سے باز رکھنے کے لیے ایسے بندے کا وظیفہ مقرر کرنا محلے والوں اور مسجد کے مقتدیوں اور کمیٹی والوں پر لازم ہے، تاکہ وہ بندہ فل ٹائم اپنی مسجد کو، امامت کو، خطابت کو دے سکے. یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن جس نے ساری زندگی وقف نہیں کی ہوئی، وہ اس کا پارشل ٹائم ہے، کام ہے، ایسے بندے کے لیے تقوی کا تقاضا کم از کم یہ ہے کہ وہ اگر کہیں جائے، خطاب کرے، درس دے تو بالکل ذہن میں لالچ رکھ کے ایسا نہ کرے. اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے تو بے شک انہیں کہہ دے کہ میرے پاس سواری نہیں، سواری دے بھیجیں مجھے. ٹھیک ہے، ان کی گاڑی آ جائے گی یا کرایہ آ جائے گا. لیکن اگر وہاں گیا ہے تو اپنا ٹائم نکالنے اور وہاں پر بیٹھنے یا خطاب کرنے کے بدلے میں ان کو اگر وہ کوئی چیز دیں تو قبول کر لے. قبول نہ کرنا بھی تکبر ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبہ عطا فرمایا. انہوں نے اس کے حضور کسی غریب کو دے دیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ عمر دل میں لالچ نہ رکھ، اللہ دے تو قبول کر. تو صاف سمجھ آ گیا. باقی مکا کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے. میں اس پر زیادہ نہیں بولتا، اس کے اندر کافی ساری باریکیاں ہیں اور مختلف صورت حال پر مختلف قسم کے جوابات دینے پڑتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ متقی آدمی کبھی بھی مکا نہیں کرے گا، اور وہ عالم ہی کیا، وہ مولوی ہی کیا جو متقی نہ ہو. بات تو یہ ہو گئی. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ میرا وجود میں آپ کے حوالے کرتی. مطلب یہ تھا کہ آپ جہاں چاہیں میرا نکاح کرتے. اگر حضور فرما دیتے کہ میں نے تجھے خود قبول کیا تو اس کی طرف سے ہاں ہو چکی تھی، حضور کو وہ اپنا وکیل بنا چکی تھی. تو آقا کہہ دیتے کہ میں نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا تھا، ادھر ہی نکاح ہو جانا تھا. صحابہ پاس موجود تھے، گواہ موجود تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا. تو پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا زوجنیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، کیونکہ وہ تو حضور کے حوالے ہو چکی تھی، حضور کا اپنا وکیل بنا چکی تھی. اب حضور جسے چاہتے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد زوجناکہا، میں نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، نکاح ہو گیا. بما معک من القرآن، اور مہر کیا ہے، اسے کچھ صورتیں سکھا دینا. اب یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سکھانا، اور وہ ابتدائی دور تھا.
اس وقت قرآن پڑھنے پڑھانے کی سخت ضرورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پڑھانے کے معاملے میں ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ تو یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2310 ہے۔ آگے چلیے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ حق اور باطل آپس میں مکس نہ کرو۔ میں نے صبح عرض کیا تھا کہ جس بندے نے بھی شرارت کرنی ہو وہ کبھی نہیں کہتا کہ جی میں تمہاری محفل میں شرارت کرنے آیا ہوں، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ یہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ آج تک جب بھی کسی بندے نے ڈنڈی ماری ہے تو اس نے سراسر شرارت کی تبلیغ نہیں کی، اس نے حق کے ساتھ باطل کو مکس کر کے زہر کے اوپر چینی کی کوٹنگ کر کے اور گندی چیز کے اوپر اچھا سا لیبل لگا کے دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی ہے، یا اپنے مذہب کو پھیلانے کی، اپنے دین کی بات کر رہا ہوں جو اس کا دین تھا یا اس کا جو دھرم تھا یا اس کا جو مشن تھا۔ ہمیشہ غلط لوگوں نے مکس اپ کر کے، اور دنیا داروں نے، سیاست دانوں نے مذہبی ٹچ دے کر اپنے نظریات کو پھیلانے کی اور عوام کی نفسیاتی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سازشیں کی ہیں۔ تو کبھی بھی شرارتی آدمی شر کا مبلغ بن کے سامنے نہیں آتا، ضرور مذہبی ٹچ دیتا ہے۔ تو فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو، تلبیس نہ کرو۔ تلبیس ابلیس کا کام ہے۔ حضرت مجاہد ایک تابعی ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل کا معنی ہے اے لا تخلطوا الیہودیت والنصرانیت، یہودیت اور نصرانیت اور عیسائیت کو مکس نہ کرو۔ کس چیز میں؟ بالاسلام، اسلام کے ساتھ۔ یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کے اندر گڈ نہ کرو۔ یہ قول اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن جریر میں، جو تفسیروں کی بنیادی حیثیت سے تفسیر بالمعصور کے طور پر بڑی معروف تفسیر ہے، اس میں حدیث نمبر 692 ہے۔ اب قرآن کہتا ہے حق اور باطل کو مکس نہ کرو، اور ابن جریر میں مجاہد کا قول موجود ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہودیت اور عیسائیت کو، ان کو مسلمان کہنا، ان کو صاحب ایمان کہنا، ان کے اہل کتاب ہونے کے بہانے سے ان کو اسلام کے اندر جگہ دینا اور گنجائش دینے کی کوشش کرنا، اخلاق ایک الگ چیز ہے، وہ تو سارے مذہبوں کے ساتھ ہونا چاہیے جائز حد تک۔ خالص طور پر یہودیت اور عیسائیت کو یہ لفٹ کرانا کہ یہ جی بیلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے، اس قسم کے الفاظ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے۔ یہ تلبیس الحق بالباطل ہے۔ ابھی آگے بہت آیتیں آئیں گی عزیزان گرامی، اس میں رد بلیغ ہے ایک امریکی کا، جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو ایک ہی جلد میں شائع کر کے ایک الگ مذہب بنا کر دنیا کے اندر رائج کرنے کی کوشش کرتا کرتا مر گیا، کھپ گیا، جان چھوٹ چکی ہے، لیکن اس کے فالوورز ابھی تھوڑے بہت موجود ہیں۔ وہ جس مذہب کا بانی ہے اس مذہب کا نام ہے پیرینیلزم۔ وہ پیرینیلسٹ تھا، اس کا نام تھا فرتھ جوف شوان۔ فرتھ جوف شوان، عام طور پر شوان اس کو کہتے تھے۔ اس کی ایک ٹیم تھی، اچھے خاصے لوگ تھے، انہیں مل کے بھی کچھ کتابیں لکھی۔ ایک ان کی کتاب ہے انگلش میں دا ریلیجس ادر۔ یہ 8-10-12 بندے ہیں، سہیل عمر بھی اس کا ساتھی ہے۔ تو یہ امریکہ، ایران اور اس قسم کے ملکوں میں اس قسم کی ذہنیت والے یہ لوگ ہیں، اور ان کی فالوئنگ کسی حد تک پاکستان کے اندر بھی کچھ مخصوص لوگوں میں پائی گئی، ایک پوری تحریک کے اندر اس کی فالوئنگ پائی گئی۔
لیکن اب ان کو تھوڑا سا ترا دیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنا کچھ رویہ بدل لیا ہے. ویسے اندر گیم وہی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کی عیسائیت اور یہودیت کے خلاف زبانیں کھلنا بند ہو چکی ہیں. دوبارہ دوہراؤں، یہودیت اور عیسائیت کے خلاف ان لوگوں کی زبانیں اس وقت بند ہو چکی ہیں جو فرتھ جوف شوان کے فالورز ہیں، پیرینیلسٹ ہیں، اور وہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو ایک کر کے کوئی نہیں، کوئی یہودی ہو تو ہوا کرے، کوئی مسلمان ہو تو ہوا کرے، کوئی عیسائی ہو تو ہوا کرے، اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. اور ان 3 کتابوں کو ایک ہی جلد میں شائع کرنا چاہتے ہیں. مصر سے ایک عالم نے اس موضوع پر ان کا رد کرتے ہوئے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الابطال. وہ عربی میں ہے، وہ علماء اور طلباء کے پڑھنے کی چیز ہمارے پاس ادھر یہاں لائبریری میں موجود ہے. آگے چلیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ پارے کے شروع میں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تھوڑی سی تفصیل اس کی وہاں پر گزر چکی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک ایک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 82. اور اسی وجہ سے چونکہ نماز اور زکوٰۃ قرآن کی اس آیت کے اندر مقرون ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اکٹھے ان کا ذکر ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف اسی طرح تلوار اٹھائی تھی جس طرح نماز کے منکرین کے خلاف اٹھائی جا سکتی تھی. اور صدیق اکبر کا یہ تلوار اٹھانا بخاری میں مذکور ہے، حدیث نمبر ہے 1400. تھوڑی دیر وقفہ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.